اپنے بچوں کو نالائق اور ناکارہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ مشہور عالم سائنسدان تھامس ایڈیسن کو اس کے اسکول ٹیچر نے ایک رقعہ دیا کہ اپنی ماں کو دے دینا۔ ماں نے وہ رقعہ کھول کر پڑھا تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھامس کے پوچھنے پر ماں نے بلند آواز سے رقعہ پڑھا، آپ کا بچہ بہت جینیس اور ذہین ہے، بہت زیادہ قابل اور باصلاحیت ہے۔ یہ اسکول اس ذہین و فطن بچے کے لیے بہت چھوٹا اور ناکافی ہے، اور ہمارے پاس اتنے اچھے اور قابل استاد نہیں ہیں جو اس بچے کو اس کی قابلیت کے مطابق تعلیم دے سکیں، لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو آپ خود پڑھائیں۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک قابل سائنسدان کے طور پر معروف زمانہ اور مشہور عالم ہو گیا تھا، اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی اسکول والا خط ملا، لیکن اس پر تو لکھا تھا کہ آپ کا بچہ انتہائی کند ذہن، غبی اور ناکارہ ہے، ہم اسے اسکول میں مزید نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم آپ کے نالائق بچے کو اسکول سے نکال رہے ہیں، لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے گھر میں ہی رکھیں۔ تھامس ایڈیسن نے اپنے ڈائری میں لکھا، تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ، غبی اور نالائق ترین بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اپنے بچے کو صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ بچوں کو کامیاب بنانا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ معاونت کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ جب دوسروں کے بچوں کی اچھائیاں بیان کی جائیں اور اپنے بچے کی خامیاں گنوائی جائیں، جب دوسروں کے بچوں کی خوبیاں بیان کی جائیں اور اپنے بچے کی خامیاں نکالی جائیں، جب دوسروں کے بچوں کی کامیابیوں کے تذکرے کیے جائیں اور اپنے بچے کی ناکامیاں سامنے لائی جائیں، جب دوسروں کے ذہین و قابل بچوں کا اپنے بچے سے موازنہ کیا جائے، تو ایسے بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے اور عزائم دب جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اور قابلیت زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، بات بات پر غصہ کیا جائے، تو ایسے بچے ڈر اور خوف کے درمیان رہتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اپنے بچوں کا موازنہ ان بچوں سے کرے جو ظاہری ذہانت اور قابلیت والے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے میں اس سے زیادہ صلاحیت اور قابلیت ہو۔ دنیا کا ہر انسان الگ الگ قابلیت اور صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جس بچے کا مد مقابل بناتے ہیں، جس بچے سے موازنہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا بچہ مد مقابل بچے سے کسی ایک صلاحیت میں کم اور پیچھے ہو، مگر ہمارے بچے میں دوسری بہت ساری صلاحیتیں اور قابلیت پوشیدہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک ہی چیز اور ایک ہی شعبے میں نام بنائے۔ دنیا کے میدان میں ہزاروں کھیلوں کی جگہ ہے، اور ہر بچہ اس میدان میں اپنے حصے کے کھیل و قابلیت سے روشن ستارہ بن سکتا ہے۔ بلندیوں کے معراج پر جانے کے لیے ہر انسان کے لیے اس کی اپنی سیڑھی اور راستہ ہے، لہذا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بچوں کو سیڑھی پر چڑھنے کا حوصلہ دیا جائے۔ بچہ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو سب اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے مزید ہمت دلاتے ہیں، اس کو اگلا قدم اٹھانے کے لیے جوش اور جذبہ